جگہ پر پڑاؤ ڈالا جہاں پر راجہ پرتھوی راج کے اونٹوں کو باندھا جاتا تھا، جہاں پر راجہ پرتھوی راج کے اونٹ بندھا کرتے تھے۔ خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مریدین، معتقدین، محبین آپ کے ساتھ ہیں، نماز پڑھتے ہیں۔ کچھ ہی دیر کے بعد راجہ پرتھوی راج کے نوکر چاکر گئے، جانے کے بعد کہتے ہیں آپ یہاں سے چلے جائیے، یہاں پر راجہ پرتھوی راج کے اونٹوں کو باندھا جاتا ہے۔ خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، اچھا مجھے تمہاری زمین و جائیداد کی ضرورت نہیں ہے، مجھے صرف اتنی جگہ چاہیے کہ ہم مصلی بچھا کر کے اللہ کی عبادت و ریاضت کر سکیں، اللہ کی عبادت کر سکیں۔ انہوں نے کہا نہیں، آپ یہاں سے جائیے، یہاں پر راجہ کے اونٹ بیٹھتے ہیں۔ خواجہ غریب نواز نے ارشاد فرمایا، اچھا اگر اونٹ بیٹھتے ہیں تو اونٹ ہی بیٹھیں گے۔ اتنا کہنے کے بعد اپنے مریدوں سے فرماتے ہیں، اے میرے مریدو، آؤ یہاں سے چلا جائے، دوسری جگہ پر پڑاؤ ڈالا جائے۔ آپ کے مریدین، معتقدین، محبین آپ کے ساتھ میں ہو لیے، انا ساگر تالاب کے قریب جاتے، وہاں پر پڑاؤ ڈال دیتے ہیں۔ ادھر جب اونٹوں کے چرانے کا وقت ہوتا ہے، راجہ پرتھوی راج کے نوکر چاکر گئے، جانے کے بعد اونٹوں کو اپنی جگہ سے اٹھاتے ہیں، لیکن اونٹ اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہیں کر رہے، اونٹ اپنی جگہ سے ہل تک نہیں رہے۔ راجہ پرتھوی راج کے نوکر چاکر بڑا حیران و ششدر، شش و پنج میں ڈوبے ہوئے ہیں، آخر معاملہ کیا ہے؟ اس سے پہلے جب ہم اپنے اونٹ اٹھاتے تھے، ہمارے اونٹ اپنی جگہ سے فوراً کھڑے ہو جایا کرتے تھے، لیکن آج اونٹ کیوں نہیں کھڑے ہو رہے ہیں؟ شش و پنج میں ڈوبے ہوئے ہیں، چابک پہ چابک مار رہے ہیں، کوڑے پہ کوڑا مار رہے ہیں، لیکن اونٹ اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہیں ہو رہے ہیں۔ اونٹ اٹھیں بھی کیسے؟ کسی دنیا دار نے ان کو نہیں وہاں پر بٹھایا تھا، بلکہ خواجہ خواجگاں مالک ہندوستان خواجہ غریب نواز نے ان کو بٹھایا تھا۔ جب اونٹوں کو نہ اٹھا سکے، سارے نوکر جا کر کے راجہ پرتھوی راج سے بتاتے ہیں۔ راجہ پرتھوی راج نے پوچھا میٹر کیا تھا؟ انہوں نے کہا کچھ اللہ والے آئے تھے، وہاں پر اللہ کی عبادت کر رہے تھے، ان کو ہم نے وہاں سے بھگا دیا۔ انہوں نے ہم سے کہا تھا ہمیں تمہاری زمین و جائیداد کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں صرف اتنی جگہ چاہیے کہ ہم مصلی بچھا کر کے اللہ کی عبادت و ریاضت کر سکیں۔ تو راجہ پرتھوی راج نے کہا اچھا یہ اسی کا کام ہے جس سلطان الہند خواجہ پیا جس کا نام ہے۔ راجہ پرتھوی راج نے کہا نوکرو سنو، جب تک وہ درویش، جب تک وہ اللہ والا معاف نہیں کرے گا، ہمارے اونٹ اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہیں ہو سکتے ہیں، ہمارے اونٹ اپنی جگہ سے کھڑے تک نہیں ہو سکتے ہیں۔ اتنا کہا، نوکر پھر جاتے غریب نواز کی بارگاہ میں، بادب کھڑے ہیں، عرض کرتے ہیں حضور بالا آپ نے کہا تھا اونٹ بیٹھیں گے، تو اونٹ ایسے بیٹھ گئے ہیں کہ اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہیں ہو رہے ہیں، ہم انہیں چابک پہ چابک مار رہے ہیں، کوڑے پہ کوڑا مار رہے ہیں، لیکن حضور بالا اونٹ اپنی جگہ سے اٹھ نہیں رہے ہیں۔ خواجہ غریب نواز ارشاد فرماتے میں نے کہا تھا اگر اونٹ بیٹھتے ہیں تو اونٹ ہی بیٹھیں گے۔ اتنا کہنا تھا، ان نوکروں نے کہا معذرت چاہتا ہوں، اب غلطی کو معاف کر دیجئے گا۔ خواجہ غریب نواز نے فرمایا جاؤ میں نے تمہیں معاف کر دیا ہے۔ اب وہ لوگ دوبارہ جب اونٹوں کے پاس آتے ہیں، اونٹوں کو اپنی جگہ سے ہٹاتے ہیں، اونٹ خود بخود کھڑا ہونا شروع ہو جاتے ہیں، سارے اونٹ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اب وہ شش و پنج میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ یہ اسی بابا کی کرامت ہے جس نے اونٹوں کو بٹھا دیا تھا، نہیں اٹھ رہے تھے، جب اس نے کہہ دیا تو اونٹ کھڑے ہو گئے ہیں۔ میرے اسلامی بھائیوں، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر ہم تاریخ کا مطالعہ کریں گے تو ہمیں معلوم چل جائے گا تقریباً 800 سال پہلے اجمیر شریف کی دھرتی پر خواجہ غریب نواز نے اونٹوں کو بٹھا دیا تھا۔ راجہ پرتھوی راج کے نوکر چاکر اونٹوں کو کھڑا کر رہے تھے، لیکن اونٹ اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہیں ہو رہے تھے۔ تو پوری دنیا تک میری اس آواز کو پہنچایا جائے، جب خواجہ غریب نواز کے بٹھائے ہوئے اونٹوں کو نوکر چاکر نہیں اٹھا سکتے ہیں، راجہ پرتھوی راج کے چاہنے والے اونٹوں کو اپنی جگہ سے اٹھا نہیں سکتے ہیں، تو پوری دنیا تک میری اس آواز کو پہنچایا جائے، جب غریب
نواز کے بٹھائے ہوئے اونٹوں کو زمانہ نہیں اٹھا سکتا ہے تو خواجہ غریب نواز کے بسائے ہوئے مسلمانوں کو ہندوستان سے کون مائی کا لال نکال سکتا ہے؟ غریب نواز کے بسائے ہوئے مسلمانوں کو کوئی نکال بھی نہیں سکتا ہے۔ خواجہ غریب نواز نے فرمایا جاؤ، اونٹ کھڑے ہو جائیں گے۔ جب وہ جاتے واقعی اونٹ کھڑے ہو گئے۔ خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مریدوں کو لے کر کے انا ساگر تالاب کے قریب پہنچے۔ اب راجہ پردی راج نے جب سنا تو اسے جلن پیدا ہوا، حسد پیدا ہوا کہ اب یہ اللہ والا یہاں پر ڈیرا ڈال دے گا تو اپنی حکومت کا سکہ رائج کر لے گا۔ اتنا سوچا، سوچنے کے بعد سپاہیوں سے کہتا جاؤ دیکھ کر کے آؤ وہ کیا کر رہے ہیں۔ راجہ پردی راج کے نوکر چاکر جب اس جگہ پر پہنچنے کے بعد کیا دیکھتے ہیں؟ خواجہ غریب نواز، آپ کے مریدین، آپ کے معتقدین، آپ کے محبین، آپ کے چاہنے والے نماز پڑھ رہے ہیں۔ نوکروں نے دیکھا، راجہ کو آ کر کے بتایا۔ بتانے کے بعد راجہ نے کہا جاؤ سپاہیوں کو لے کر کے جاؤ اور جانے کے بعد تالاب کے ارد گرد پہرا لگا دو۔ اس درویش کو، اس اللہ والے کو اس سے پانی مت لینے دینا۔ خواجہ غریب نواز کے پاس جہیں راجہ پردی راج کے نوکر پہنچنے کے بعد کہتے ہیں آپ یہاں سے جائیے۔ خواجہ غریب نواز نے ارشاد فرمایا پھر تم آ گئے ہو؟ میں نے کہا تھا کہ ہمیں تمہاری زمین و جائیداد کی ضرورت نہیں ہے۔ انہوں نے کہا جائیے یہاں سے آپ جائیے، راجہ کا حکم ہے۔ خواجہ غریب نواز اپنے مریدوں کو، اپنے چاہنے والوں کو، اپنے ماننے والوں کو، اپنے دیوانوں کو اپنے ساتھ لیتے ہیں، دوسرے مقام پر پڑاؤ ڈال دیتے ہیں۔ اب خواجہ غریب نواز کے مریدین، معتقدین، محبین کہتے ہیں حضور بالا، ہم نے جہاں پر راجہ پردی راج کے اونٹ بیٹھتے تھے وہاں پر پڑاؤ ڈالا، بھگا دیا گیا۔ انا ساگر تالاب کے قریب ہم نے پڑاؤ ڈالا، ہمیں بھگا دیا گیا۔ حضور اگر آپ کی خاموشی اور لا تعلقی کا یہی حال رہا تو عنقریب یہ لوگ ہمیں اجمیر کی دھرتی سے بھگا دیں گے۔ خواجہ غریب نواز نے ارشاد فرمایا مریدو گھبراؤ مت، اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اتنا کہا، مرید کہتے ہیں حضور بالا کچھ کیجئے۔ خواجہ غریب نواز نے ایک مرید کو بلایا، بلانے کے بعد فرمایا مرید جا یہ کانسا لے، تالاب کے قریب جانا اور جا کر کے کہہ دینا پانی تجھے خواجہ پیا نے بلایا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اتنا کہا، مرید نے چھوٹا سا کاسا لیا، پیالہ لیا، لینے کے بعد انا ساگر تالاب کے قریب کھڑا ہو جاتا ہے۔ ہونے کے بعد کہتا ہے پانی سن، یہ نہ دیکھ میں کون ہوں بلکہ یہ دیکھ مجھے بھیجا کس نے ہے۔ اے پانی سن لے، تجھے خواجہ پیا نے بلایا ہے۔ اتنا سننا تھا، سارے تالاب کا پانی نچڑ کے ایک چھوٹے سے پیالے میں آ گیا۔ سارے تالاب کا پانی چھوٹے سے پیالے میں آ گیا۔ سپاہیوں کا پہرا لگا ہوا، سارے تالاب کا پانی چھوٹے سے پیالے میں آ گیا۔ میں نے تصور میں پوچھا غریب نواز سارے تالاب کا پانی چھوٹے سے پیالے میں منگانے کی کیا ضرورت تھی؟ تو غریب نواز کے گنبد سے آواز آتی معید رضا میں نے سارے تالاب کا پانی چھوٹے سے پیالے میں اس لیے منگوایا تاکہ زمانہ جان جائے جب میں سارے تالاب کا پانی ایک چھوٹے سے پیالے میں منگوا سکتا ہوں تو اپنے چاہنے والوں کو اپنے دامن میں بھی چھپا سکتا ہوں۔ یہ شان ہے خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ تو اس لیے اسلامی بھائیوں، خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سچی محبت کرو۔